بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم نے سبق پرستان کی شہزادی اس کی ریڈنگ کرنی ہے۔ یہ اشرف صبوحی کا لکھا ہوا سبق ہے۔ اشرف صبوحی 1905 میں پیدا ہوئے اور 1990 میں انہوں نے انتقال کیا۔ اشرف صبوحی کا اصل نام سید ولی اشرف اور قلمی نام اشرف صبوحی تھا۔ آپ دلی میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم گھر میں ہوئی۔ 1922 میں اینگلو عربک ہائی اسکول دلی سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ معروف ادیب شاہد احمد دہلوی ان کے ہم جماعت تھے۔ اشرف صبوحی محکمہ ڈاک و تار میں ملازم رہے۔ بعد میں آل انڈیا ریڈیو سے وابستہ ہو گئے۔ قیام پاکستان کے بعد لاہور آ گئے۔ 1965 میں ملازمت سے سبک دوش ہو گئے۔ سبک دوش ہونا، فارغ البال ہونا اور ہمدرد دواخانہ کے شعبہ مطبوعات سے وابستگی اختیار کی۔ اشرف صبوحی ایک صاحب طرز ادیب تھے۔ اردو زبان خصوصاً دلی کے مختلف طبقوں کی بول چال اور وہاں کے روزمرہ اور محاورے پر پوری گرفت رکھتے تھے۔ انہوں نے بچوں کے لیے کہانیوں کی درجن بھر کتابیں بھی لکھیں جو بہت مقبول ہیں۔ ان کی تصانیف میں دلی کی چند عجیب ہستیاں غبار کارواں، جروکے، سلمیٰ اور بن باسی دیوی شامل ہیں۔ اشرف صبوحی نے چند انگریزی کتابوں کا اردو ترجمہ بھی کیا۔ سبق پرستان کی شہزادی۔ تدریسی مقاصد آپ کے سامنے لکھے ہیں۔ سیدانی بی کا ایک وقت میں بڑا دورہ تھا۔ قلعے کی اچھی اچھی مغلانیاں ان کے سامنے کان پکڑتی تھیں۔ محلات میں جہاں کوئی نیا جوڑا سلا، کسی نئی وضع کی ٹکائی کا ذکر ہوا یعنی ٹانکا گیا اور یہ بلائی گئیں۔ شہر کی بیگمات بھی ان کے ہنر کی دھاک تھی۔ شہر کی بیگمات میں بھی ان کے ہنر کی دھاک تھی۔ دھاک سے مراد ہے رعب، دبدبہ۔ سب انہیں آنکھوں پر بٹھاتے تھے۔ آج پالکی چلی آ رہی ہے کہ بڑی سرکار نے بلایا ہے۔ کل ڈولی کھڑی ہوئی ہے کہ نواب سلطان جہاں بیگم نے یاد کیا ہے۔ نہ رات کو فرصت تھی نہ دن کو چین۔ فرصت فراغت کو کہا جاتا ہے۔ صبح کہیں مہمان ہے تو شام کو کہیں، لیکن رہے نام سائیں کا یعنی اللہ کا۔ بڑھاپا آیا تو ہاتھ پاؤں نے جواب دے دیا۔ آنکھیں دھندلا گئیں، دھندلا جانا، نظر کمزور ہو جانا۔ اب کون پوچھتا دنیا اور مطلب نہ رہا تو کیسی خاطرداری خدمت۔ ہارے وقت کا کوئی ساتھی نہیں، ہارا وقت برا وقت۔ بیچاری کو ٹکڑے کا سہارا دینے والا بھی کوئی نہ تھا۔ جب بہت پریشان ہوئی تو پڑوس میں ایک میر صاحب رہتے تھے۔ ان کی بیوی نے نیتر سکھا کر اپنے پاس رکھ لیا۔ سنا ہے کہ یہ نہایت شریف گھرانے کی بیٹی تھیں۔ مرہٹہ گردی میں یعنی مرہٹوں نے، مرہٹ ایک ذات ہے، مرہٹوں نے جو قتل و غارت کی، جو دنگا فساد کیا، ان میں ان کا خاندان تباہ ہو گیا۔ برس دن کی بیاہی بیوہ ہو گئی۔ برس سال کو کہتے ہیں۔ بیوہ ہونا، شوہر کا انتقال کر جانا، اس زمانے میں دوسری شادی کرنا بڑا عیب سمجھا جاتا تھا۔ مغلانی کا پیشہ اختیار کر لیا، مغلانی کپڑے وغیرہ سینا، اور اپنی ہنرمندی کی بدولت رنڈا پا گزار دیا۔ رنڈا پا شوہر کے بغیر زندگی گزارنا، شوہر کا انتقال کر جانا، اس کے بعد شادی نہ کرنا۔ جوانی تو عزت آبرو سے کٹ گئی۔ خوب کمایا، ہزاروں روپے انعام میں لیے، مگر رکھنا نہ جانا۔ دل کی حاتم یعنی دل کی سخی اور طبیعت کی نرم تھی۔ اور پرانے شریفوں میں ایک ہی عیب ہوتا ہے کہ وقت کی قدر نہیں کرتے، خدا کی بے نیازی کو بھول جاتے ہیں۔ بنے ہوئے زمانے میں بگڑنے کا خیال بھی نہیں آتا، جانتے ہیں کہ یہی لہر بہر رہے گی۔ سیدانی بھی جوانی بھر اس غلط فہمی کا شکار رہیں۔ بڑھاپے نے آن دبایا، طاقتیں دغا دے گئیں تو آنکھیں کھلیں اور دوسروں کے سہارے پر زندگی کے اندھیرے دن
پورے کرنے پڑے۔ میر صاحب کے گھر والے چھوٹے سے لے کر بڑے تک سب کے سب انتہا سے زیادہ خوش مزاج اور خدا ترس تھے۔ ہر ایک سیدانی بھی کو خدا کا بھیجا ہوا مہمان سمجھ کر ان کے سامنے بچھا جاتا تھا۔ سیدانی بھی 2-4 دن تو ذرا غمگین اور شرمندہ سی رہیں، پھر ان کا دل بھی کھل گیا اور اس طرح رہنے لگی جیسے اپنے کنبے میں۔ ہاتھ کانپتے تھے، نگاہ موٹی ہو گئی تھی، سوئی کا ناکہ مشکل سے سوجتا تھا، یعنی سوئی کے ناکے کا پتہ نہ چلتا تھا، لیکن ساری عمر محنت کر کے کھایا تھا، پرائی روٹی مفت کیسے کھا سکتی تھی۔ صبح فجر نماز پڑھ کر بچوں کو لے بیٹھتی، قرآن شریف پڑھاتی، نصیحتیں کیا کرتی، دوپہر کو سینا پرونا اور کاٹنا سکھاتی، شام ہوتی تو باورچی خانے میں جا کر کھانا پکانے کی ترکیبیں بتاتی، عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر بڑے مزے کی کہانیاں سناتی، کہانیاں ایسی اچھی ہوتی کہ بڑے بھی آ جاتے۔ میر صاحب اور ان کی بیوی دونوں خوش تھے کہ سیدانی کو بچوں کی تربیت کے لیے خدا نے بھیج دیا ہے۔ ایسی شریف، نماز روزہ کی پابند، ہنرمند استانی صرف روٹیوں پر کہاں میسر آتی ہے۔ بچے ایسے گرویدہ ہوئے کہ دن رات سیدانی بی کے پاس بیٹھے رہتے۔ مشہور تھا کہ سیدانی بی پرستان میں بھی ہو آئی ہیں۔ وہاں کے بادشاہ نے انہیں اپنی بیٹی کا جہیز ٹانگنے کے لیے بلایا تھا۔ انہوں نے وہاں کئی دن رہ کر بڑے بڑے تماشے دیکھے ہیں۔ گھر والوں کو یہ خبر تھی، لیکن کبھی خیال نہیں آیا کہ سیدانی بی سے پوچھتے تو کیا بھی سچ مچ پرستان گئی ہو؟ شاباش تمہارا جگرا، تم کو ڈر نہیں لگا؟ ایک دن سردیوں کی رات تھی، دالانوں کے پردے پڑے ہوئے تھے، چھوٹے بچے لحافوں میں یعنی رضائیوں میں دبکے اور بڑے لڑکے لڑکیاں انگیٹھی کے چاروں طرف بیٹھے کہانی سن رہے تھے۔ اتنے میں میر صاحب کی بیوی نماز وظیفے سے فارغ ہو کر آئی۔ اتفاق سے کہانی بھی انڈا شہزادی کی تھی۔ جب یہ ذکر آیا کہ کانڑے یعنی کانا دیو، کانا جن، جو شہزادی پر نظر پڑی تو سوتی کو پلنگ سمیٹ اڑا کر لے گیا۔ کہنے لگی، سیدانی بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں بھی پرستان کے بادشاہ کا کوئی آدمی پرستان لے گیا تھا اور تم وہاں سے بڑا انعام و اکرام لائی تھی، کیا یہ سچ ہے سیدانی؟ ہاں بیوی، یہ تو سچ ہے، مگر کئی دفعہ جنوں اور پریوں نے مجھے بلایا ہے۔ میر صاحب کی بیوی، اوئے، اور تم بے دھڑک چلی گئی؟